بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب العقیدۃ الواسطیہ کا درس جاری ہے اور جس شرح سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں وہ ہے شیخ علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی شرح، اور ہم لوگ پہنچے ہیں مصنف یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس قول تک، ولا يلحدون في اسماء الله وآیاته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، یہ ہو چکا تھا، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا طریقہ کیا ہے اسماء و صفات کے باب میں، اور اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے وہ الحاد نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ الحاد کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی وہ کیفیت اس کی بیان کرتے ہیں کیونکہ کیفیت مجہول ہے، نہیں جانتے ہم لوگ، اور نہ ہی تمثیل بیان کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں اللہ کی، کیونکہ ہم نہیں جانتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیفیت، اور مثال دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اسی لیے کہتے ہیں وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، کیونکہ وہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسا سے تشبیہ نہیں دیتے، یا مخلوق کی صفات جیسی اللہ کی صفات نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ وَلَا كُفْءَ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالی، اس کا کوئی نہ ہم نام ہے، ولا سمیع لہ، کوئی ہم نام نہیں ہے، ولا کفء لہ، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کا برابر کوئی نہیں، ولا ند لہ، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، ولا یقاس بخلقہ سبحانہ و تعالی، اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق پر اسے قیاس کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ، آگے بیان ہو رہا ہے مخلوق سے قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا اللہ رب العالمین کو، کیونکہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے، خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، تو اسی لیے خالق اور مخلوق میں فرق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہے اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، مخلوق کے اوپر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ عز و جل خود اپنے آپ کو جانتا ہے۔ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، اپنے آپ کو بھی سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کو بھی دوسروں سے زیادہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَأَصْدَقُ قِيلًا، اور سب سے سچی بات ہے اللہ کی، سب سے سچا ہے، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ، اور اس کا قول تمام مخلوق کے قول سے بہتر ہے، اچھا ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ رکے تھے کہ لِأَنَّهُ سُبْحَانَ لَا سَمِيَّ لَهُ، شیخ کہتے ہیں کہ هذا تعلیل لما سبق من قوله عن اہل السنہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے نا کہ ان کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں کہتے ہیں ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، نہ ہی وہ کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی وہ مثال بیان کرتے ہیں، اللہ کی صفات کی مثال کسی مخلوق کی مثال دے کر نہیں بیان کرتے۔ وسبحانه، سبحان مصدر مثل غفران من التسبیح وهو التنزیہ، تنزیہ معنی اللہ تعالیٰ پاک ہے ان چیزوں سے جو لوگ اس کی طرف، بعض لوگ جو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے، اللہ منزہ ہے اور پاک ہے ان اوصاف سے جسے لوگ، جو اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ لا سمیع له ای لا نظیر له یستحق مثل اسمه كقوله تعالی فی الآیہ من سورۃ مریم،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ہم نام نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، استفہام معنی النفی، اس میں استفہام ہے، اور استفہام کا معنی اس میں نفی ہے، یعنی نفی کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ سوال ہے کیا اللہ کے کا ہم نام بھی کوئی ہے، یعنی یہ استفہام ہے، سوال ہے، اور اس میں اصل معنی نفی کا ہے، یعنی کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ ولا کفء له، الکفء والمکافئ، المماثل، اس کے مثل کوئی نہیں، لا مثل له كقوله تعالی فی سورۃ الاخلاص، جیسے اللہ تعالی نے سورۃ الاخلاص میں کہا ولم یکن له کفوا احد، اس کے برابر، اس کے جیسا، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ولا ند له، ند کہتے ہیں الشبیہ والنظیر کو، شیخ کہتے ہیں هو الشبیہ والنظیر، شبیہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا نظیر ہے، وہ بے نظیر ہے۔ قال تعالی فی سورۃ البقرہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ البقرہ میں یہ فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، وعلیکم السلام، فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کا ند ہمسر مت بناؤ، وعلیکم السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ند ہمسر مت بناؤ، اس کے برابر کسی اور کو مت کرو۔ یہاں پر ہم لوگ رک گئے تھے۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں، مصنف کون ہے؟ مصنف العقیدۃ الواسطیہ کے شیخ الاسلام، پورا نام کیا ہے اور ان کی لقب کیا ہے، کنیت کیا ہے؟ ابو العباس تقی الدین ابو العباس احمد ابن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی۔ ولا یقاس بخلقہ، اس کے مخلوق پر اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ کو نہ ہی اس کے مخلوق پر قیاس کیا جا سکتا ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ، کیونکہ جب بھی لوگ جو تشبیہ، جو مشبہہ ہیں یا جو معطلہ ہیں، معطلہ نے تعطیل کا راستہ کیوں اختیار کیا؟ کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے ذہن میں تشبیہ کی، اور جب اس سے بھاگے تو انہوں نے کیا کیا؟ تعطیل کر دیا۔ تو ہر معطل اس لیے تعطیل کرتا ہے کیونکہ وہ پہلے تشبیہ کرتا ہے، پھر وہ تعطیل میں، اس طرح یہ بدعت میں پڑ جاتا ہے۔ تو تشبیہ اور تعطیل یہ دونوں بدعتیں ہیں۔ کیوں کیا انہوں نے؟ کیونکہ انہوں نے پہلے قیاس کیا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پر کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ولا یقاس بخلقہ، شیخ کہتے ہیں القیاس فی اللغہ التمثیل، مثال جیسے ہوتی ہے کسی کی تشبیہ بیان کرنا، کہتے ہیں ای لا یشبہ ولا یمثل، کسی کی اس کی مثال جب ہے ہی نہیں، دیا ہی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ جس کے بارے میں بھی آپ کی فکر، یا کوئی شخص ایسا ہے جو تشبیہ جو کرتا ہے یا تشبیہ میں پڑ گیا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی عقل سے کس چیز کے بارے میں وہ سوچتا ہے؟ جس چیز کو اس نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، جس کی حقیقت یا جس کی کیفیت سے وہ ناواقف ہے، اس کے بارے میں وہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ کیا سمجھ سکتا ہے اس کی کیفیت کو؟ نہیں جانتا۔ تو کسی چیز کے بارے میں جب تشبیہ جو کرتے ہیں، مشبہہ جو ہیں، وہ مشبہہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں غلطی؟ کہ قیاس کرتے ہیں خالق کو مخلوق پر۔ خالق کو مخلوق پر قیاس کرنا یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں قال سبحانہ فی الآیہ فی من سورۃ النحل، سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فی الآیہ 74 من سورۃ النحل فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثال مت بیان کرو، اللہ کی مثال مت بیان کرو۔ فلا یقاس سبحانہ بخلقہ لا فی ذاتہ ولا فی اسمائہ وصفاتہ ولا فی افعالہ، چار چیزیں شیخ نے بیان کی ہے، اس کو نوٹ کرو۔ قیاس نہیں کیا جا سکتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے مخلوق پر، نہ ہی اس کے ذات پر، نہ ہی ذات کے اعتبار سے، نہ ہی اس کے اسماء و صفات کے اعتبار سے، اور نہ ہی اس کے افعال کے اعتبار سے۔
اللہ کے افعال اور مخلوق کے افعال میں فرق ہے کہ نہیں؟ بہت فرق ہے. قیاس نہیں کیا جا سکتا. قیاس کس پر کیا جاتا ہے؟ جو مماثل ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، اس پر قیاس کیا جاتا ہے. اسی لیے جو لوگ، کیا کوئی لوگ قیاس کرتے ہیں؟ کیا آپ نے سنا ہے کسی کو قیاس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مخلوق سے قیاس کرنا یہ گمراہی ہے. کیا آپ نے کبھی سنا ہے؟ کیسے؟ بارک اللہ فیک. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو واسطہ بناتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ واسطہ ہیں، ان کو کہتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ان سے یہ سفارش ہماری اللہ سے کریں گے. یہ بزرگ ہیں جو ہماری سفارش اللہ سے کریں گے. اور پھر وہ قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے کہ دنیا کے بادشاہ سے ملنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ وزراء کو پکڑتے ہیں، یا چھوٹے اس کے جو اس تک رسائی کرنے والے جو ہوتے ہیں ان تک سفارش پہنچاتے ہیں، تب جا کر ہماری بات پہنچتی ہے کس تک؟ بادشاہ تک. تو جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اس تک ڈائریکٹلی کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ قیاس کیا مخلوق پر. قیاس کیا مخلوق پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک اور منزہ ہے اس سے. مخلوق، دیکھو مخلوق اپنی صفات، اپنی کمزوریوں کے ساتھ متصف ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. کیا وہ اپنی رعایا کے حالات کو جان رہا ہے پوری طور پر؟ ہر شخص کی ضرورت کو وہ جان رہا ہے؟ نہیں جانتا. اور نہ ہی اس تک ہر شخص اپنی رسائی پہنچا سکتا ہے، التجا پہنچا سکتا ہے بیک وقت. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے. لا یخفی علیہ شیء، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں، بلکہ وہ دلوں کے راز تک کو جانتا ہے. وہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز تک کو جانتا ہے. کیا دنیاوی بادشاہ یہ جانتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو یہ قیاس خالق کا مخلوق پر قیاس کرنا یہ خود کفر ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے. کیسے آپ اللہ عز و جل، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان بھی نہیں کیا. تو اسی لیے یہ قیاس کرتے ہیں مخلوق پر. مخلوق کمزور ہے، وہ ہر چیز کو سن نہیں سکتی، ہر کی حاجت پوری نہیں کر سکتی، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو. اس کے وسائل اور اس کے پاس جو خزانے محدود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس خزانے جو ہیں وہ اس کی کمی نہیں ہے. کیسے تم قیاس کرتے ہو خالق و مخلوق پر؟ کہتے ہیں کہ فلا يقاس سبحانه بخلقه لا في ذاته ولا في اسمائه وصفاته ولا في افعاله. اور یہ جو طریقہ تھا نا، یہ سفارشی بنانا اور ان کو پکارنا یا ان کے ذریعے سفارش کے لیے کہنا، یہ مشرکین کا طریقہ تھا. مشرکین مکہ کا شرک یہی تھا، یہ اصل شرک تھا، یہ وجہ شرک کی یہی تھی اصل. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. جبکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا کہ اللہ کے سفارشی ہیں اس طرح کے جیسے تم نے بنائے. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. یہ شرک ہے. بلکہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کے صفات کے جیسی کسی کی صفات نہیں، اس کے افعال کے جیسے کسی کا فعل نہیں. وَكَيْفَ يُقَاس، شیخ کہتے ہیں وَكَيْفَ يُقَاسُ الخالق الکامل بالمخلوق الناقص. عقلی طور پر یہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ جو خالق ہے، کامل ہے، ہر طرح سے اس کی صفات کمال سے وہ متصف ہے اور کسی بھی طرح کی اس میں نقص اور عیب نہیں ہے. کیسے اس کو تم قیاس کرتے ہو اس مخلوق پر یا ان مخلوق پر جو ناقص ہیں، جن کے صفات ناقص ہیں.
میں نے ایک مثال دی تھی پچھلے درس میں، ہم سے ایک شخص، کسی بھی آدمی سے ایک شخص دو شخص ایک ساتھ بات کرنا چاہے، کیا بات کر سکتا ہے؟ 10 لوگ ایک آدمی کو پکارے، سمجھ سکتا ہے وہ کس کو کیا ضرورت ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ جانتا ہے؟ اس کی دیکھو کتنی محدود ہے انسان کی، انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے، اس کی کتنی جو صفات ہے محدود ہے۔ دیکھو کہ تم اس دیوار کے آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہو رہا ہے، تم جانتے بھی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام نہیں جانتے تھے جب تک وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں بتایا، ہے نا؟ تو اس لیے ہماری جو صفات ہے وہ محدود ہیں، کیسے تم قیاس کر سکتے ہو رب العالمین پر، جس کی صفات کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہتے ہیں کہ وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِمَا سَبَقَ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اس سے، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ وَهَذَا تَعْلِيلٌ لِمَا سَبَقَ مِنْ وُجُوبِ إِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ لِنَفْسِهِ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے لیے ثابت کیا ہے، ہم اس کا رد کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اس کا رد کرنا اللہ کو جھٹلانا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بتایا اور ہم کہیں نہیں اے اللہ تو ایسا نہیں ہے۔ کیا جو معطلہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نزول نہیں کرتا، نازل نہیں ہوتا آسمان دنیا پر، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ینزل ربنا، ہمارا رب نازل ہوتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں رب نازل نہیں ہوتا، تو تم نے رسول کو جھٹلایا نہیں جھٹلایا؟ تو یہ فإنہ سبحانہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے رسول کو یہ بتایا، اور رسول سے ہمیں پتہ چلا وحی کے ذریعے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات کو، جتنی بھی صفات ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ چاہتا ہے کہ ہم جانیں، اسی لیے نہ ہمیں بتایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا، ہمارے لیے تسلیم اور قبول کرنا ہے، اس کو ثابت کرنا ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ کیوں؟ فإنہ سبحانہ اعلم بنفسہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو اور اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے جو اس نے بتایا، وبغیرہ، اللہ تعالیٰ دوسروں کے بھی حالات کو زیادہ جانتا ہے دوسروں سے۔ وهذا تعلیل ما سبق من وجوب اثبات ما اثبته لنفسه من الصفات ومنع قیاسه بخلقه، اس طرح سے اس میں قیاس سے روکا گیا، فإنه اذا كان اعلم بنفسه وبغيره وجب ان يثبت له من الصفات، جب وہ خود اپنے بارے میں بھی زیادہ جانتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، یقیناً ہم سے کیا سب سے زیادہ جانتا ہے، اور دوسروں کو وہ دوسروں سے زیادہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس کی صفات کا انکار کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا اپنی کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نکلیں گے، جو انکار کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو اسی لیے جو اللہ نے ثابت کیا، ما اثبتہ لنفسی واثبتہ لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے اس کے لیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والخلق لا یحیطون بہ علما، مخلوق جو ہے احاطہ نہیں کر سکتے علم کا، اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے ہم۔ فهو الموصوف بصفات الکمال التي لا تبلغها عقول المخلوقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اوصاف، ان صفات کمال، کمال یعنی جس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، وہ پاک اور منزہ ہے ہر طرح کی نقص اور عیب سے، یہ صفات کمال سے متصف ہے، اور ہماری جو صفات ہے وہ کمال کی صفات نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، نقص ہے۔ بصفات الکمال التي لا تبلغها عقول المخلوقین، جو ہماری عقلیں
جہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ہماری عقلیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ فیجب علینا، تو ہمارے اوپر واجب کیا ہے؟ فیجب علینا ان نرضى بما رضیہ لنفسہ، اس چیز پر راضی ہوں، اللہ نے خود بیان کیا اپنی صفات کے بارے میں، تو ہم کیوں نہ بیان کریں اس کو؟ اللہ عز و جل نے اپنے بارے میں بیان کیا، تو معطلہ کہتے ہیں مت بیان کرو، کیوں نہیں بیان کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بارے میں جو بیان کیا وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ ذَلِكَ، وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا لائق ہے، اپنی جو صفات اس نے بیان کی ہے، صفات کمال اور جمال، اور ہم نہیں جانتے ہم کس چیز سے اللہ تعالیٰ کو متصف یا اس کی صفت بیان کریں، وہی چیز جو اللہ نے خود اپنے لیے بیان کی ہے، اور کوئی چاہ رہا ہے ہمارے لیے نہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ أَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِّن خَلْقِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے سچا ہے، اس کی بات سب سے سچی ہے، اور اس کا قول تمام مخلوق کے قول سے بہتر اور برتر ہے، اوپر ہے اور سب سے اچھا ہے۔ فما اخبر به فهو صدق وحق، جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ سچ اور حق ہے۔ یجب علینا ان نصدقه ولا نعارضه، ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں، اسے سچا مانیں، اور اپنی عقل سے اس کو ٹکرائیں نہیں، اپنے قول سے اس کو رد نہ کریں۔ وَأَلْفَاظُهُ أَحْسَنُ الْأَلْفَاظِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اپنے لیے الفاظ استعمال کیا، اپنے صفات کو جن الفاظ سے بیان کیا، اس سے زیادہ بہتر الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے الفاظ سب سے افضل اور بہتر ہے، احسن ہے۔ وَأَفْصَحُهَا وَأَوْضَحُهَا، سب سے زیادہ فصیح، افصح اور سب سے زیادہ وضاحت والے کلام والی بات اللہ کی۔ وَقَدْ بَيَّنَ مَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ أَتَمَّ بَيَانًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان کیا اپنے تعلق سے وہ کامل طور پر جو بیان ہے، پوری طور پر بیان کر دیا۔ فَيَجِبُ قُبُولَ ذَلِكَ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ، تو ہمارے لیے کیا ہے؟ قبول اور تسلیم۔ آمنا وصدقنا، ہم نے اس کو سنا اور قبول کر لیا، تصدیق کر لیا۔ واضح ہے؟ رب کی صفات پر مخلوق کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت آرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب ہم ایک مخلوق کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور ہم بھی مخلوق ہیں یا نہیں، چلو ہم ایک اور مخلوق کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ خالق سے تو ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ چلو بتائیں، فرشتے، ملائکہ، کیا ان کے پاس دل ہے؟ ہم کیا کہیں گے اگر کوئی سوال کرتا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنے لیے ثابت کیا ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، جن چیزوں کو ثابت نہیں کیا اس کے لیے ہم بھی نہیں بیان کرتے۔ چلو فرشتوں کے تعلق سے بیان کرو، کیا فرشتے ان کے پاس دل ہے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ عالم، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ ولا يشفعون عنده الا لمن اذن له، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے۔ حتی اذا فزع عن قلوبهم، حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب ان کے دل سے گھبراہٹ چلی جاتی ہے، فرشتوں کے تعلق سے۔ قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، تو یہاں پر حتی اذا فزع عن قلوبهم، قلوب فرشتے کے دل ہیں، فرشتوں کے دل
وعلیکم السلام. فرشتوں کے دل ہیں. اب یہ بتاؤ کہ فرشتوں کے دل کو ہم ثابت کرتے ہیں تو یہ قرآن سے ثابت ہے. کیا ہم نے فرشتوں کے دل کا تصور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ فرشتے کا دل کیا ہمارے دل کی طرح، جیسے ہمارے دل میں خانے ہوتے ہیں، چیمبر ہوتا ہے، 4 چیمبر ہوتا ہے، اور اس میں کورنری آرٹری ہے، اس میں کیروٹیڈ آرٹری، کیا وہ سبحان اللہ. کیونکہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہم نے دیکھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی خلقت، جو انسان کو اللہ نے پیدا کیا، وہ کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی سے. انسان کی اصل جو ہے اور فرشتوں کی اصل دونوں الگ ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو خبر دی ہے کہ ان کے دلوں سے جب گھبراہٹ جاتی ہے، یہ دل فرشتوں کے تو ثابت کیا، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. تو ہم کیسے ایک مخلوق کے بارے میں جب کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں کیفیت اس کی، جبکہ ہم دل کو مانتے ہیں نا فرشتوں کا دل ہے. اگر کوئی کہے اس آیت کو سننے کے بعد کہ ہم نہیں مانتے فرشتوں کا دل ہے، تو آیت کو جھٹلاتا ہے کہ نہیں؟ جھٹلانا ہے. تو ہم کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت. تو جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق کے بارے میں نہیں بتا سکتی اس کی کیفیت، ہماری محدود علم کی وجہ سے، کیونکہ اس کے ذریعے جو ہماری عقل ہے وہ محدود ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، اس کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے. ہمارے بصر، دیکھنے کی جو قوت ہے وہ محدود ہے. ہمارے سمع، سننے کی طاقت محدود ہے. کیا انسان سنتا اور دیکھتا ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اللہ تعالی نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کی صفت میں سے سننا اور دیکھنا، اور اللہ سبحانہ و تعالی بھی السمیع البصیر ہے، سنتا اور دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفت ثابت ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اسی لیے تو ہم اس کو پکارتے ہیں. وہ دیکھتا ہے، اسی لیے تو ہم ڈرتے ہیں کچھ حرام چیز کرنے سے، یا اس کی نافرمانی کرنے سے، یا نافرمانی کرنے کے بعد ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے. تو اگر کوئی کہتا ہے تو یہاں پر اللہ کی جو صفات ہے وہ اللہ کے کمال اور اس کے لیے جو لائق ہے، جیسے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لیے لائق ہے ویسی ہے، اور مخلوق کی جو اس کی نقص ہے اور جو کمی ہے مخلوق کی، اس کے لیے جیسی اس کی لائق ہے. ہماری صفات اتنی محدود ہے کہ ہم ہر طرح کی روشنی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ اس کا وجود ہے. ہر طرح کی روشنی کو ہم نہیں دیکھ سکتے. کیا الٹرا وائلٹ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا انفرا ریڈ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ایکس رے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن جانتے ہیں کہ کیونکہ پتہ ہے تجربے سے. سننے کے لیے ہمارا سننا کتنا محدود ہے، 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک، یعنی 20 ہرٹز سے 20 کلو ہرٹز تک ہی ہم سنتے ہیں، اس سے زیادہ اور کم نہیں سنتے. جب کہ دوسرے مخلوق، اس کا سننے کا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو یا اس سے کم ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ سن سکتا ہو جتنا ہم سنتے ہیں. ہم کیسے ایک مخلوق کو دوسرے مخلوق پر جب قیاس نہیں کر سکتے تو کیسے خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے؟ سبحانہ و تعالی عما یصفون. اور اشتراک، لفظی اشتراک کا معنی کیا ہے؟ لفظ، جیسے اللہ نے اپنے لیے سننا اور دیکھنا ثابت کیا، انسان کے لیے بھی سننا اور دیکھنا ثابت ہے. اس سے لازم نہیں آتا کہ اس کی حقیقت، اس کے جو
اس کی جو صفات ہے وہ بھی ویسا ہی ہو، لازم نہیں آتا اس سے۔ کیوں؟ جیسے ایک مخلوق دوسری مخلوق کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لازم نہیں آتا، کیا فرشتوں کا جب وہ روح قبض کرتے ہیں وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے آپ، روح نکالتے ہیں جب فرشتے۔ کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاتھ جیسا ہے 5 انگلیاں فرشتوں کی؟ کیا ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن ہمارا یقین ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کے اوپر کہ ہاں فرشتے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں، نکالو اپنے آپ کو، اخرجوا انفسکم۔ فرشتے مارتے ہیں، کیفیت ہم نہیں جانتے اللہ۔ فرشتے ایک لمحہ یہاں دوسرے لمحہ، چلو جن دیکھو جو مکلف ہے، دیکھا سبا کی جو رانی تھی بلقیس، اس کے عرش کے تعلق سے کتنے تیزی میں وہ جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ کیا انسان اتنی تیزی سے ہوائی جہاز سے بھی نہیں جا سکتا؟ یہ ایک مخلوق کی بات ہو رہی ہے، جن کی یا چلو فرشتے کی۔ کیا ہماری صفات دیکھو کتنی محدود ہے یا نہیں؟ اس لیے یہ جو قیاس کرتے ہیں جو لوگ، اور یہ گمراہی میں پڑتے ہیں اس وجہ سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون۔ اب یہ بات کس چیز سے ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اپنی صفات کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اس کے بعد ثم رسله صادقون مصدوقون، اس کے بعد اللہ کے بعد اس کے رسول جو سچے ہیں ان کی تصدیق کی گئی ہے، جو خود سچے ہیں اور جن کی سچائی کی گواہی، جن کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد اللہ کے رسول رب سے واقف ہوتے ہیں، رب کو جانتے ہیں۔ رب کی معرفت مخلوق میں سب سے زیادہ کس کو ہے؟ انبیاء علیہم السلام۔ رب کی معرفت مخلوق میں سب سے زیادہ کس کو ہے؟ جگہ بناؤ، سب سے زیادہ کس کو ہے مخلوق میں رب کی معرفت؟ مخلوق میں سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام۔ ان کو معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ وحی کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں سکھایا اور بتایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون۔ پھر اس کے بعد یعنی اللہ کے بعد اللہ کے رسول سچے ہیں، ان کی تصدیق کی گئی ہے، برخلاف ان لوگوں کے جو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ القول علی اللہ بغیر علم، اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے اوصاف کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے افعال کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بتاتا ہے، تو رسولوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں جانتی۔ ہمیں جو پتہ چلا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کس کے ذریعے پتہ چلا ہے؟ وحی کے ذریعے، قرآن و سنت۔ اسی لیے ہمیں تصدیق کرنا اس کی واجب ہے، اور اس کے ایک حرف کا انکار کرنا کفر ہے۔ ان کی تصدیق کی گئی ہے برخلاف ان لوگوں کے جو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے جو وہ نہیں جانتے۔ اب بتاؤ، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے تعویل کی، کیا وہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کر رہے ہیں یا علم سے بات کر رہے ہیں؟ بغیر علم کے باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے جو قیاس کیا مخلوق پر یہ کہہ کر کہ جیسے بادشاہ سے ملنا ہو تو چھوٹے چھوٹے جو وزراء ہیں
اور بڑے افسر سے ملنا ہو تو چھوٹے چھوٹے اس کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان تک آپ درخواست پہنچاتے ہیں، تھرو اے پراپر چینل آپ پہنچاتے ہیں کسی چیز کو. تو وہ قیاس کیا کرتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے افسر سے ملنا ہو تو کیسے ہم، اللہ تو سب سے بڑا ہے کیسے. تو اس نے کیا کیا، اس ظالم نے رب تعالیٰ کو قیاس کیا مخلوق پر جو حقیر ہے، جو کمزور ہے، جس کی صلاحیتیں محدود ہیں، اور رب کا ان کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہی مخلوق پر اس کو قیاس کر سکتے، بلکہ ذہن میں جس کے بھی اگر کسی بھی طرح کا خیال آتا ہے رب کے بارے میں، رب اس سے پاک اور منزہ ہے. واضح ہے. کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس کی شرح میں، ثم رسله صادقون مصدوقون هذا عطف على قوله فإنه أعلم بنفسه. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام. الصدق، صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچا، سچائی. یہ کیا ہے صدق؟ مطابقت الخبر للواقع. خبر جو آپ کو ملی ہے، خبر وہ حقیقت کے مطابق ہے، یہ سچائی ہے. آپ کہتے ہیں کوئی خبر جو ہوتی ہے تو خبر میں دو چیزوں کا احتمال ہوتا ہے، خبر میں دو چیزوں کا احتمال ہوتا ہے، یا تو وہ خبر سچی ہے یا وہ خبر جھوٹی ہے. اور سب سے سچی خبر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے رسول پر، وحی. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. جب اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی تو اس بات کے مخالف جتنی باتیں ہیں، جو باتیں اللہ کی اور رسول کی بات کے مخالف ہیں، چاہے وہ اسماء و صفات کے تعلق سے ہو، اللہ کے افعال کے تعلق سے، اللہ کی دین کے تعلق سے ہو، عبادات کے تعلق سے ہو، وہ بات حق نہیں ہو سکتی جو مخالف ہے قرآن و سنت کے، اور وہ جھوٹ ہے. رب کی بات کی تصدیق کرنا یہ ایمان میں سے ہے. وہ تصدیق کرنا یہ ایمان میں سے ہے. ایمان میں تصدیق بھی ہے نا، زبان سے بھی اقرار، تصدیق بالجنان و عمل بالجوارح. کہتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جانتے ہیں، یعنی کہ جو خبر رسولوں تک پہنچی، کہا صادقون، سچائی کے ساتھ انہوں نے خبر پہنچائی، سچ بولنے والے رسول ہیں. جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام، یاد رکھو عقیدہ سب کا ایک تھا. عقیدہ میں نسخ نہیں ہوتا، بتا چکے ہیں پہلے. تو ہر نبی اور ہر رسول کے جو اصل دعوت اور اصل جو دین ہے وہ اسلام ہے. شریعتیں مختلف ہو سکتی ہیں، عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے. تو اسی لیے اہل سنہ والجماعت، جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت دیا صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، ان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ ان کے طریقے پر ہیں جو رسول علیہ السلام کا طریقہ ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب آئیں گے، جب ان کا نزول ہوگا تو وہ بھی اسی عقیدے پر ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، صحابہ جس عقیدے پر تھے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ صادقون فیما اخبروا به عن اللہ تعالی، سچے ہیں ہر اس چیز میں جو اللہ تعالی نے ان کو بیان کیا، اور مصدوقون ای فیما یاتیہم من الوحی بواسطۃ الملائکہ، وحی جو ان تک پہنچی ہے فرشتوں کے ذریعے. وحی کس کے ذریعے پہنچی ہے ان کو؟ فرشتوں کے ذریعے پہنچی ہے. تو سچے ہیں خود بھی، اور مصدقون ہے. مصدقون، صادقون، مصدقون. بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا يعلمون. مصدقون ای فیما یأتیہم من الوحی بواسطۃ الملائکہ لأنہم من عند اللہ فہم لا ينطقون عن الہوى، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ ہوا سے، خواہش سے نہیں بات کرتے. وَهَذَا تَوْفِيقٌ لِسَنَدِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. یہ توفیق ہے. توفیق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی طرف سے یہ سند ہے کیا؟
جو باتیں پہنچائی گئی وہ سچے ہیں رسول جنہوں نے یہ خبریں پہنچائی. فقد قیل لهم الحق فقد قیل لهم الحق وبلغوه للخلق فیجب قبول ما وصف اللہ به. انہیں حق بیان کیا گیا اور انہوں نے اس حق کو پہنچا دیا. تو واجب کیا ہے ہمارے اوپر؟ اس حق کو قبول کرنا. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے اللہ کی وصف کو بیان کیا، ما وصف اللہ به فہم بخلاف الذین، تو یہ انبیاء علیہ السلام کن کے مخالف ہیں؟ کن کے خلاف؟ برخلاف کن کے؟ بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، ای بخلاف الذین یقولون علی اللہ بلا علم، برخلاف ان کے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں. فی شرعہ و دینہ و فی اسمائہ و صفاتہ، اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے دین میں بغیر علم کے جو باتیں کرتے ہیں، اس کے اسماء و صفات کے تعلق سے جو بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں. بل بمجرد ظنونہم و تخیلاتہم، بلکہ وہ اپنے گمان اور خیالات سے باتیں کرنے لگتے ہیں. ایسے لوگ ہیں نا جو اپنے گمان سے باتیں کرتے ہیں. ابھی کچھ مثالیں آ گئی تھیں. او بما یتلقونہ عن الشیطان، یا جو شیطان سے انہوں نے حاصل کیا ہے. کالمتنبئین الکذبہ، جو والمبتدع والزنادقہ، جیسے کہ وہ جو جھوٹی خبر بیان کرتے ہیں، جھوٹی خبریں بیان کرنے والے، یا بدعتی یا زندیق قسم کے لوگ اللہ کے بارے میں قیاس اور رائے سے باتیں کرتے ہیں. اسی لیے شروع میں درس میں یہ گزر چکا ہے کچھ ابتدائی دروس میں کہ عقیدے کے مسائل جو ہیں وہ عقل سے نہیں بیان کیے جاتے. عقیدے کے مسائل صرف وحی کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں. اسی لیے جب مصدر ایک ہی ہے اس میں عقیدے کی تلقی میں، عقیدہ لینے میں مصدر ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت. اسی لیے صحابہ سارے متفق تھے عقیدے میں، تمام صحابہ کا عقیدہ ایک ہی تھا. کہتے ہیں کہ وَالسَّحَرَةِ وَالْكُهَانِ وَالْمُنَجِّمِينَ وَعُلَمَاءِ السُّوءِ كَمَا قَالَ تَعَالَى. اور اسی طرح سے جو جادوگر ہوتے ہیں، جو بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، کوہان ہوتے کاہن لوگ جو نشان وغیرہ ڈال کے ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں ایسا ہوگا، یا اللہ کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں، یا جو ستارے کو دیکھ کر کہتے ہیں، یا برے علماء وعلماء السوء كما قال تعالی فی الآیہ من سورۃ الشعراء، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں بیان کیا ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں بتاؤں تم کو خبر دوں کہ کن پر شیطان نازل ہوتے ہیں، شیاطین نازل ہوتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، افاک گناہگار شخص پر، جھوٹ بولنے والے شخص پر. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، ایسے جو شعراء ہوتے ہیں، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، اور شعراء کے اس کے بارے میں بس شعراء کا بھی ذکر ہے. ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو جادوگر یا شیطان کی بات سن کر کے، شیطان کچھ باتیں اچک لیتا ہے اور اس میں 100 جھوٹ ملا کر اس کو بیان کرتا ہے، اور یہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس میں جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ البقرہ میں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، ویل ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ، تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں دوسروں سے زیادہ جانتا ہے، وَكَانَ أَصْدَقُ قَوْلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا، جب وہ سب سے زیادہ سچی بات والا ہے اور سب سے اچھی بات والا ہے، اپنے تمام مخلوق سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ اچھی بات اس کی. وَكَانَ رُسُلُهُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صادقین فی کل ما یخبرون به عنہ، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام سچے ہیں ہر اس بات میں جو انہوں نے خبر دی ہے اللہ کی طرف سے. والواسطہ بینہم وبین اللہ التی تأتیہم بالوحی من عنده واسطہ صادقہ. دیکھو شیخ پوری بتا رہے کیسے ہم تک یہ باتیں پہنچی. اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا،
جو ہم کہتے ہیں اللہ کی جو صفات سے جو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہی صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سب سے سچی بات کہنے والا، سب سے سچا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں جاننے والا ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے اس کے رسول ہیں، رسول علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام ہے نا رسول، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے بیان کرتا ہے، صادق ہے، انبیاء علیہ السلام صادق ہیں۔ ثم رسلہ صادقون مصدقون، وہ خود سچے ہیں، ان کی تصدیق بھی کی جاتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کو انہوں نے پہنچا دیا۔ جو واسطہ ہے وحی ہے، والواسطہ بینہم وبین اللہ التی تأتیہم بالوحی من عنده واسطہ صادقہ من ملائکتہ الکرام، یہ وحی ہے فرشتوں کی طرف سے جو آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ فرشتے لے کر آ رہے ہیں اس کو، یہ واسطہ وحی ہے۔ من ملائکتہ الکرام وجب التعویل اذن علی ما قالہ اللہ ورسولہ، تو واجب پھر کیا ہو جاتا ہے کہ ہم کدھر جائیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے بس۔ لا سیما فی باب الاسماء والصفات نفیا و اثباتا، خاص کر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب باتیں ہیں، کیونکہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ یہ شرک اور بدعت کے راستوں میں سے۔ جب بھی شرک ہوا یہ اس کے بعد ہی ہوا جب اللہ کے بارے میں بغیر علم کی باتیں کی گئی اور اللہ کو مخلوق سے قیاس کیا گیا۔ تو پھر ہمارے لیے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے بس اسی کو ثابت مانیں، نفیاً و اثباتا۔ کیا معنی ہے نفیاً و اثباتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنے لیے بیان کیا ہے، ثابت کیا ہے، ہم اس کو ثابت کرتے ہیں۔ جن چیزوں کی نفی کی ہے اپنے تعلق سے، ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ جیسے کن چیزوں کی نفی کی؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، کیونکہ اونگ اور نیند یہ صفات کمال نہیں ہے، نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ ولا يظلم ربك احدا ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی نہیں کرتا کسی پر ظلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے اپنے لیے بعض چیزوں، ہم اس کے ضد کی کمال ثابت کرتے ہیں اللہ کے لیے، یہ قاعدہ ہے، یاد رکھیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے اونگ اور نیند کو ہے نا کی نفی کی ہے، تو کیا ثابت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کمال، حی الحی القیوم، کمال کا، اللہ کی زندگی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کے کمال، اس کو موت نہیں آتی، موت نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح سے جب وہ ظلم نہیں کرتا تو اس کے لیے کیا صفت ہے؟ صفت کمال عادل، ٹھیک ہے۔ ورفض ما قاله المبتدع والضلال ممن يدعي المجاز في الاسماء والصفات، پچھلے درس میں گزر چکا ہے، مجاز کے دروازے سے یہ بدعتی آتے ہیں، کہتے ہیں ایک حقیقت ہے، ایک مجاز ہے۔ مجاز یعنی میٹافوریکلی اس کو بیان کیا، یہ مجاز نہیں، یہ مجاز کہہ کر معتزلہ نے یہ دروازہ کھولا بدعت کا، اور یہ معتزلہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ، پھر اشاعرہ اور ماتریدیہ، اس کے بعد اشاعرہ نے کیا کہا، کہا کہ یہ مجازن اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا، یہ حقیقت میں یہ معنی نہیں، حقیقت کچھ اور ہے، کہتے ہیں حقیقی معنی ہے وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی
کلام کرتا ہے، حقیقت میں کلام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، حقیقت میں سنتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، حقیقت میں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، حقیقت میں مستوی ہے. اللہ تعالیٰ کا نزول حقیقی نزول ہے. ہاں کیفیت ہم نہیں جانتے. کہتے ہیں اسی طرح سے وہ مجاز کے دروازے سے آتے ہیں. مجاز کہتے ہیں اسماء و صفات میں مجاز کو ڈال کر یہ نفی کر دیں. وَيَنْفِيهَا بِشَتَّى وَسَائِلِ النَّفِي، اس کو مختلف طریقے سے اس کی نفی کر دیتے ہیں. بعض لوگ محض نفی کر دیتے ہیں، بعض لوگ اس کی تعویل کر دیتے ہیں، بعض لوگ تفویض کر دیتے ہیں. لیکن آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نفی ہو جاتی ہے. معرضین عما جاءت به الرسل معتمدین علی اهوائهم او مقلدین لمن لا يصلح للقدوة من الطلاب. اعراض کرتے ہیں وہ جو آئی ہے رسولوں کے ذریعے. عما جاءت به الرسل معتمدین علی اهوائهم، کس چیز پر اعتماد کرتے ہوئے؟ اپنی خواہش پر، ہوائے نفس پر، یا تقلید کرتے ہوئے. ایسے لوگوں کی تقلید جو نہ قدوہ ہیں، نہ اصلاح ہیں، نہ اصلاح ہیں کہ ان کی تقلید کی جائے، بلکہ وہ گمراہ لوگ ہیں. ایسے لوگوں کی تقلید کر کے یہ لوگ خود گمراہ ہو گئے. واضح ہے؟ یہیں پر رکتے ہیں آج. اگلے درس میں انشاءاللہ آگے سے ہم لوگ بڑھیں گے. پچھلے درس میں ایک سوال کیا گیا تھا العقیدۃ الواسطیہ کے تعلق سے. کچھ لوگوں نے جواب دیا، کچھ لوگوں نے مدد سے جواب دیا. کچھ لوگوں نے خود جواب دے دیا، کچھ لوگوں نے مدد سے جواب دے دیا. لیکن جواب کے لیے سوال میں کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہنٹ بھی تھا. کیا جواب ہے؟ یہود جو کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ ہم وہی صفات، اللہ تعالیٰ صفات نقص سے پاک اور منزہ ہے. یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے 6 دنوں میں آسمان زمین کو پیدا کیا، 7ویں دن اس نے آرام کیا. بارک اللہ فیک. کون سی آیت ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن اور جو بھی اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو صرف 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں تھکان نے چھوا تک نہیں. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.